اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ فطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن پر دینا واجب ہے، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے مختلف اجناس میں وہ کیا ہیں، اور آخری اور اہم مسئلہ، اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی کے اندر حیثیت ہونے کے باوجود بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب کیا وہ شخص ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کے لیے سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کے لیے سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو کمی اور کوتاہی واقع ہوئی ہے وہ سجدہ سہو کے ذریعے سے مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ جو ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے رہے ہوتے ہیں، باقی جو کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے وہ صدقہ فطر کی وجہ سے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے نماز کے اندر سجدہ سہو کی وجہ سے نماز کی کمی مکمل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر بھی صدقہ فطر سے کمی کوتاہی مکمل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے۔ صدقہ فطر مختلف اجناس میں مختلف طریقوں سے منقول ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر جس طرح عید الاضحیٰ آتی ہے اور اس کے اندر بندہ اپنے طور پر اچھے سے اچھا جانور خریدتا ہے، اپنی مالی حیثیت کو دیکھتا ہے اور اپنے ایک شخصیت کو دیکھتے ہوئے اور مال اور دولت کے حساب سے وہ اچھا جانور خریدتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر بھی کیٹاگری ہوتی ہے، کوئی اچھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سا اس سے کم لیتا ہے، کوئی اس سے کم لیتا ہے۔ تو مطلب قربانی سبھی کی ہوتی ہے، لیکن جو افضلیت ہے اور جو زیادہ ثواب کا کام ہے وہ ہر بندہ نہیں کماتا۔ اس طرح صدقہ فطر کے اندر بھی کیٹاگری ہیں۔ کوئی شخص اگر چاہے تو وہ جو کم حیثیت والا ہے، سب سے کم حیثیت والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گندم کا دے لے، اور اگر اس سے تھوڑا سا اعلیٰ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کی مقدار جو معین کی گئی ہے اس مقدار کے اندر وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور جو اس سے بھی اعلیٰ ہے، جو شخص مالی حیثیت سے اور اس کی مال اور دولت بھی بہت اعلیٰ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص اس سے بھی اعلیٰ، مثال کے طور کشمش ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، ان کی قیمت یا ان کا وزن جو ہے وہ بندہ صدقہ فطر کے اندر ادا کرے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ گندم کے اندر کتنا وزن ہے۔ گندم کے اندر 2.25 کلو یہ ایک وزن منقول ہے، اور اس طریقے سے پنیر، کھجور، جو اور کشمش، یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر وزن ایک ہی ہے، وہ ہے 4 kg، یعنی کہ 4 کلو اس پر جو ہے وہ وزن ضروری ہوتا ہے۔ اور ان کی جو پرائس ہے، ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہر شہر، ہر علاقے، ہر سٹی اور ہر کنٹری کے اعتبار سے، ہر ملک کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جہاں پہ جو رہ رہا ہے اس علاقے کے اعتبار سے ان کی قیمت لگا کر وہ بندہ ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کراچی شہر کے اندر رہ رہا ہے تو کراچی شہر کے اندر ہی وہ بندہ اس کی قیمت لگائے گا، اور احتیاطاً جو اس سے کچھ اوپر دے کر وہ بندہ ادا کرے گا تاکہ اس کی طرف سے اچھے طور پر صدقہ فطر ادا ہو۔ اگر کوئی شخص گندم کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہے گندم کے حوالے سے، تو وہ یا تو 2.25 سیر دے، 2.25 کلو دے، یا اس کی قیمت احتیاطی طور پہ بتائی گئی ہے جو رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے بتائی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ہے 100 روپیہ فی کس، 100 روپیہ وہ شخص ادا کرے گا۔ تو یہ تھا صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اور اجناس میں سے کتنا وزن۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر لازم ہے۔ جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے ان پر صدقہ فطر بھی لازم ہے۔ ہاں، جس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے وہ صدقہ فطر دینا چاہے تو یہ اعلیٰ ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے
کن کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر خصوصی خیال رکھا جائے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر زکوٰۃ بھی منتقل نہیں ہو سکتی، تو اس طریقے سے صدقہ فطر کو بھی منتقل نہ کیا جائے۔ اپنے سب سے پہلے جو حق ہے وہ ہے اپنے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ صدقہ فطر کے اہل ہے تو ان کو دیا جائے۔ اس کے بعد ہیں ہمسایہ، اس کے بعد جو باقی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو دیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر صدقہ فطر ڈونیٹ کرنے کے اندر بندہ اس چیزوں کو مد نظر ضرور رکھے، اور صدقہ فطر دینے کے اندر صرف بندہ ایک شخص کو بھی دے سکتا ہے، اگر زیادہ کو بھی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت جیسے ہی عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس دن جو ہے وہ بندہ ادا کر سکتا ہے، یہ اس کا وقت ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی شخص اگر ادا کرنا چاہے تو وہ اس کا وقت ہے، وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اچھی بات یہی ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ بندہ اپنے طور پہ ماہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے تو وہ بندہ مستحق افراد کے اندر صدقہ فطر ڈونیٹ کر دے تاکہ وہ بندے سحری اور افطاری کا اچھے طریقے سے انتظام کر سکیں اور اچھے طریقے سے وہ روزے بھی رکھ سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صدقہ فطر اپنی زندگی کے اندر حیثیت ہونے کے باوجود بھی نہیں دیا، اب وہ کس طریقے سے ادا کر سکتا ہے؟ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ مسنون وقت یہی ہے کہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص نے ادا نہیں کیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کے اندر اس وقت ہے، وہ جس وقت بھی صدقہ فطر چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل اور سنت جو وقت ہے وہ ہے عید الفطر سے پہلے دیا جائے۔ جس طریقے سے ہمارا مقولہ ہے کہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے، تو یہ اس طریقے کی بات ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص گھر کا سردار ہے، گھر کا حاکم ہے، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے صدقہ فطر جو شخص اپنے اہل عیال کی طرف سے دے رہا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے دے رہا ہے، تو ان کو متنبہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو بھی خبر ہو جائے۔ اور اس طریقے سے کہ صدقہ فطر کے باقی جو مسائل ہیں، اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ باکس کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ